خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ درود پاک بڑا مجرب اور با کمال وظیفہ ہے، اس کو اپنائیے اپنے دن میں، اپنے شب و روز کے اوراد میں اسے شامل کیجیے اور اس کی برکات حاصل کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کا فیضان نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ اسد بھائی ہیں، حسب صاحب، بڑھتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب۔ بڑھتے ہیں ناظرین آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ جی چلائیے۔ مظہر حسین نام ہے میرا۔ میری وائف کو یہ خواب آیا ہے کہ وہ مدینہ شریف کے سامنے ہیں، جب ایک قدم اندر رکھتے ہیں اور ایک، تو ان کی جو ہے نا وہاں پہ جان نکل جاتی ہے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی آخری خواہش، تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے جو سارے فیملی والے ہیں وہ ادھر ہونے چاہیے مدینے میں۔ یہ خواب آیا ان کو، اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی۔ ٹھیک ہے جی، مدینہ منورہ میں خواب دیکھا ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ مجھے نا یہ رکاوٹیں بڑی نظر، جب میں خواب میں سوتا ہوں تو دیکھو مجھے رکاوٹیں بڑی نظر آتی ہیں، کہ چھوٹا بچہ نظر آتا ہے، اور مجھے کوئی بھی کام کرتا ہوں اس میں مجھے رکاوٹیں بہت نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، رکاوٹیں نظر آتی ہیں خواب میں۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد نذیر اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ خواب میں بیوی کو ڈیورس دینا، دیکھنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اگلی کال چلائیں۔ میری زوجہ نے خواب دیکھا ہے کہ رات کو کھجوریں دیکھتی ہیں خواب میں۔ ٹھیک ہے جی، ایک شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا خواب تھا، سائل پوچھ رہے تھے کہ ان کی زوجہ نے خواب دیکھا ہے مدینہ پاک میں ایک قدم اندر ہوتا ہے ایک بعد، اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آخری خواہش میں کہتے ہیں کہ سب یہاں ہونے چاہیے۔ کئی اعتبار سے اس کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے انہیں مدینہ پاک میں مرنے کی تمنا ہو، سبحان اللہ۔ کہ ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو دونوں دعائیں آپ کی قبول ہوئیں، مدینہ میں موت بھی مانگی اور شہادت کی موت مانگی، اللہ پاک نے دونوں عطا فرمائیں۔ اور روایتوں میں ہے کہ مدینہ میں جو مرے گا اسے شفاعت کی نوید ہے، مغفرت کی نوید ہے، بڑی اس کی فضیلتیں ہیں اور اس کی ترغیب ہے، جس سے ہو سکے اور جسے اللہ پاک یہ سعادت عطا فرمائے۔ تو عاشقان رسول تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارا جو آخری وقت ہے وہ کاش مدینہ پاک میں ہو۔ تو ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کی بھی یہ تمنا ہو اور اس نے وہی چیز خواب کے اندر دیکھی ہو، تو اس کو پازیٹیو ہی کہیں گے، اچھا ہی کہیں گے۔ اور یہ تمنا کرنا کہ میں جب آخری وقت میں ہوں تو میرے فیملی ممبرز میرے آس پاس ہوں، تو ایک نیچرل، ایک فطری خواہش ہے، اور یہ ہوتی ہے ذہنوں کے اندر، اسی لیے خواب نظر آتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ موت تو موت ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آنی ہی ہے، ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں گے، جیسے ہی وقت مکمل ہوگا تو موت تو آنی ہے۔ کیا خوب ہو کہ دیار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہمیں موت نصیب ہو۔ آمین 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 آمین۔ اگلے ہمارے کالر تھے جنہوں نے پوچھا تھا کہ خواب میں کبھی ان کو بچہ نظر آتا ہے اور جو بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ کچھ صدقہ دے دیں، کوئی اہم کام کر رہے ہوں تو اس سے پہلے صلاۃ الحاجات پڑھ لیں۔ بقیہ اس طرح کے خواب نظر آتے رہتے ہیں، بعض اوقات ہمارے کاموں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں آلریڈی، اور خواب کی شکل میں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے، دعا کرتے رہیں۔ کوئی خاص تعبیر تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اہم کام ان دنوں میں آپ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ ذرا کانشیس ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اور کام شروع کرنے سے پہلے صلاۃ الحاجات جو ہے ان کا بھی اہتمام کیا کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی۔ اگلے کالر تھے، کہہ رہے تھے کہ خواب کے اندر اپنی زوجہ کو ڈیورس دینا، کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے اس کی تو کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔
البتہ اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں سے شیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ورنہ خام خواہ تشویش ہوگی، اور بالخصوص اگر گھر میں کوئی اونچ نیچ چل رہی ہے، پہلے ہی معاملات ٹھیک نہیں ہے اور آپ اس طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں تو یوں سمجھیے کہ آگ میں جو ہے نا آپ نے فیول کا کام کر دیا ہے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے اور اس طرح کی چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ طلاق ناپسندیدہ ترین اعمال میں سے ایک ہے اور کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا، ظاہر ہے کون یہ چاہے گا کہ اپنا گھر جو ہے وہ ٹوٹے، اور عموماً اس طرح کا خواب دیکھنے کے بعد لوگوں کو تشویش ہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری تو ایسی کوئی نیت نہیں ہے لیکن خواب کیوں نظر آ رہا ہے۔ تو خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے، نہ ہی اس خواب کی بنیاد پر آپ پریشان ہوں، نہ ہی اس سے کوئی حکم لازم آتا ہے۔ البتہ یہ ضرور عرض کروں گا، اگر گھریلو معاملات میں کوئی کشیدگی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو بہرحال اس کو ضرور سیٹل کرنا چاہیے، وہ ایک اپنی جگہ پر ضرور دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی خواب کے اندر کھجوریں دیکھنا، ان کی کیا تھا؟ کھجور کا دیکھنا بھی اچھا ہے لیکن بالخصوص کھجور کا کھانا یہ بہت بہتر ہے اور یہ نیکی پر تقویت ملنے کی علامت ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کو کھجور دیتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کھجور دینے والے کی طرف سے جسے دی گئی اللہ پاک کوئی نعمت عطا فرمائے گا، اس کو کوئی نیک کام میں شامل کرنے کا موقع ملے گا، تو اچھا خواب ہوتا ہے، اس خواب پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کچھ کالز ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں جی۔ میں نے خواب میں انگلی کٹی اور اس سے خون بہ رہا ہے نا بہت زیادہ خواب میں۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد ناصر اسلم، خواب آیا تھا میں نے ایک سانپ پکڑا ہے بہت بڑا اور اس کو میں نے نہر میں چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں۔ سر جی میرا نام عباس علی ہے، ملتان سے عرض کر رہا ہوں، میری بیوی کو نا بھینس نظر آتی ہے خواب میں، اس کے پیچھے لگتی ہے بھینس، اس خواب کی تعبیر تو بتائیں مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے۔ خوابوں کی تعبیر میں اسد بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ خواب میں شوربے والی سالن والی مچھلی کھاتے ہوئے دیکھنا اور تلی ہوئی کھاتے ہوئے دیکھنا، ان دونوں کی تعبیر کیا ہوگی، اس بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے کالر تھے، کہہ رہے تھے کہ جی انگلی کٹی سے خون نکل رہا تھا، کیا تعبیر ہے؟ انگلیوں کی جو تعبیر ہے وہ قریبی عزیزوں سے کی جاتی ہے، اور چونکہ انگلی ہاتھ کا حصہ ہے اور ہاتھ کی ایک تعبیر بھائی سے بھی کی جاتی ہے، اور اس میں نقصان ہونا، بھائیوں میں نقصان ہونے کی علامت ہوتی ہے، تو یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر بھائیوں میں کوئی چپکلش ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے تو اسے دور کرے، اور ہو سکتا ہے آپس میں، خاندان میں، فیملی میں کچھ اونچ نیچ کا سامنا ہو، تو اگر معاملات درست نہیں تو اسے درست کریں، اور اگر درست ہیں تو کانشیس رہیں، کوئی بھی ایسا معاملہ اگر ماجرا ہو جائے کہ جو لڑائی جھگڑے کی طرف لے جانے والا ہو تو اس کو بہت پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑی لڑائی کی جو ابتدا ہے وہ کوئی ایک نقطہ ہوتا ہے، وہ کوئی ایک چھوٹا سا ماجرا ہوتا ہے، مسکرا کر اس نے جواب نہیں دیا، یہ ہو گیا، کسی نے دعوت صحیح وقت پر نہیں دی، یہ ہو گیا، کسی نے لفٹ نہیں کرائی، وہ ہو گیا، کسی نے کوئی اونچی آواز میں بات کر لی، تو ابتدا بہت مرتبہ اسی طرح کی کسی چیز سے ہوتی ہے، لیکن وہ بڑھتے 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 جو ہے نا وہ دو خاندانوں کے درمیان جھگڑے کا باعث، بعض اوقات قتل و غارت گری کا باعث بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی خواب کی تعبیر میں یہ کہا جائے کہ آپ اپنے گھریلو معاملات پر غور کریں تو یہ بھی ایک اس طور پر نعمت ہے کہ آپ کو پہلے سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ بعض اوقات تو رشتہ داروں کی بھی مینشننگ ہو جاتی ہے کہ اس ٹائپ کے رشتہ داروں کے معاملات پر آپ غور کر لیں، اشارتاً ہی بات ہوتی ہے، تو بندہ مزید کانشیس ہو جائے اور کوشش کرے کہ اپنے معاملات کو بات چیت سے اور چھوٹے لیول پر ہی حل کر لے، اور اس کے حل کا ایک بہت بڑا ذریعہ معذرت کر لینا ہوتا ہے۔ انانیت کی وجہ سے اڑ جانا، میں کیوں مانوں تو میں چھوٹا کیوں بنوں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لڑائی میں پھر بڑھوتری کا باعث بنتی ہیں۔ تو جو بھی گھر کے معاملات ہیں اس کو بہتر انداز پر کریں، اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے۔ آمین آمین آمین، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی سانپ کو پکڑا ہے اور نہر میں چھوڑ دیا۔ ہاں، سانپ نے نقصان نہیں پہنچایا، یہ تو پازیٹیو ہے، لیکن سانپ کا دیکھنا، پکڑنا اور اسے پھر چھوڑ دینا تو کسی برے شخص کے ساتھ انٹریکشن ہونے کی علامت ہے۔
اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے، تھوڑا کانشیس رہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی وائف کو بھینس نظر آتی ہے جو ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے، کسی خاتون کی طرف سے انہیں آزمائش پہنچنے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے بعض اوقات خواتین میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو ذرا کانشیس رہیں اور اپنے معاملات کو بہتر کریں، خاص طور پر خواتین کے ساتھ ان کے جو ظاہر ہے کہ زیادہ تر فیملی کی ہی خواتین سے انٹریکشن ہوتا ہے۔ ہاں بعض اوقات ورکنگ وومن ہوتی ہیں، باہر کے معاملات بھی ہوتے ہیں، باہر بھی خواتین سے انٹریکشن ہوتا ہے۔ بہرحال اپنے معاملات کو درست کریں، کسی کی جانب سے کچھ آزمائش پہنچنے کی، کوئی برا چاہنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر کہہ رہے تھے کہ جی اسد بھائی شوربے والی اور فرائی مچھلی کھاتے ہوئے خود کو دیکھنا، کیا تھا؟ دیکھیے غذا جو بھی حلال ہے اس کا کھانا ٹھیک ہے، کلیتاً بیٹر ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، نفع پہنچنے کی علامت ہوتی ہے، اور خاص مچھلی کی جو تعبیریں ہیں وہ رزق میں برکت سے کی جاتی ہیں بالخصوص، اور نفع ملنے سے بھی کی جاتی ہیں، اور اولاد کی طرف سے فائدہ پہنچنے سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ تو مجموعی طور پر اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلے جی، کچھ میسیجز بھی ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ کہہ رہے جی رات میں نے خواب دیکھا ہے، بنت ذوالفقار ہیں، کہ دانت ٹوٹا ہے دیکھا ہے، اور اکثر دانت ٹوٹ جاتے ہیں، خواب کے اندر دیکھتی ہوں، کیا تعبیر ہے؟ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے خیالات میں کوئی ایسی چیز ہو رشتہ داروں کے بارے میں جو بار بار یہ دیکھتی ہیں، ورنہ ایک آدھ بار دانت کا ٹوٹنا یا کبھی کبھار ٹوٹنا تو یہ کسی قریبی عزیز کو نقصان پہنچنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال بھی کریں، اور اگر کسی قریبی عزیز کو کسی مشکل میں آپ دیکھتے ہیں اور آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی خواب میں مالٹوں کے درخت دیکھنا کیسا ہے؟ موسم میں پھل کا دیکھنا نفع ملنے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی، بھائی خواب میں کیمل دیکھا ہے اسلامی بہن کے ہاتھ سے، وہ چھوٹ کر بھاگ جاتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کیمل یعنی اونٹ کا دیکھنا یہ ٹریول کی علامت ہوتی ہے، سفر درپیش ہونے کی دلیل ہے، اور کسی بڑے شخص کے ساتھ انٹریکشن ہونے کی یہ بھی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ سواری کرتا ہے تو پھر اس کی تعبیریں تھوڑا مختلف ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اونٹ کا دیکھنا سفر کی علامت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جنہوں نے خواب دیکھا انہیں عنقریب کہیں کا سفر کرنا نصیب ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور بھائی ہیں میسج کر رہے ہیں، کہہ رہے جی میں نے دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور بارش میں ہمارے گھر کی دیوار گر گئی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا نہیں ہوتا، گھر کی دیوار جو ہے وہ کسی قریبی عزیز سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے، جو کہ آپ کا معاون ہے، مددگار ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ اچھا جی، اسی طرح ایک میسیج ہے، کہہ رہے ہیں غیر شادی شدہ خواب میں اپنی شادی دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے غیر شادی شدہ ہے، ہو سکتا ہے گھر میں شادی کی بات چیت چل رہی ہو، رشتے دیکھے جا رہے ہوں، دیکھنے والے آ رہے ہوں، یہ کہیں جا رہے ہوں، تو اگر ایسا معاملہ ہے پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے جو گھر کے اندر ہو رہی ہے، اسی سے متعلق آپ نے خواب دیکھا۔ البتہ جو شخص یہ دیکھے کہ وہ شادی کرتا ہے تو عنقریب وہ نکاح کرے گا، یہ بھی تعبیر اس کی بیان کی گئی ہے، اور ویسے شادی جو ہے وہ خوشخبری کی، خوشی کی، ایک اچھی بات پہنچنے کی علامت اور دلیل بھی ہوتی ہے۔ کہہ رہے میرا نام علی شہزاد اتاری ہے، میں فرید نگر چیچا وطنی سے ہوں، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر نیک افراد بطور مہمان آئے ہیں اور کھانا کم پڑ گیا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بتائیے جی۔ نیک افراد کا گھر آنا یہ تو اچھا ہے، پازیٹیو ہے، کھانا کم پڑ جانا تو ظاہر ہے آزمائش ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے کوئی واقعہ ہوا ہو یا ان کے ذہن میں کوئی خدشہ ہو، تو نیک لوگ آئیں گے تو کھانا کم بھی پڑ گیا تو آپ کو شکایت نہیں کریں گے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور میسیج شامل کر دیں، کہہ رہے جی میں نے خواب میں خود کو بیمار اور مسلسل روتے ہوئے دیکھا ہے، گھر والے چپ کراتے ہیں تو میں چپ نہیں ہوتی، اس خواب کی تعبیر بتا دے، بنت عبد الرحمن یہ پوچھا۔ کسی غم کی خبر پہنچنے کی، کچھ ایسی بات سننے کی یہ علامت ہوتی ہے جو غم زدہ کر دینے والی ہو، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرنی چاہیے، اور کوشش کریں کہ ہر وہ کام جو کہ آپ کے نقصان کا باعث ہو سکے، بری خبر آپ کے لیے بن سکے، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور جب بھی اس طرح کا خواب نظر آئے تو کچھ رائے خدا میں اس خاص نیت سے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ صدقے کی بار بار ترغیب دی جاتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی زبردست ایک ایسا عمل ہے
جو اللہ کے بارگاہ میں بہت جلد مقبول ہوتا ہے اور ہمیں غم سے، مصیبت سے، آزمائش سے نجات دلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میسیجز بھی ہم نے کچھ شامل کیے ہیں، بڑھتے ہیں مزید آڈیو کالز کی جانب، دیکھتے ہیں سائل کیا پوچھ رہے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ میری بیوی خواب دیکھتی ہے تو خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ ایک باغ میں جاتی ہے، باغ میں سے نا مالٹے اور انگور دیکھتی ہے، سمجھو توڑتی ہے، تو اس کا تعبیر کیا ہوگی، خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، انگور اور مالٹے توڑتے دیکھا ہے خواب میں۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ خواب میں کسی کو مردہ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ ٹھیک ہے جی، مردہ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے۔ نیکسٹ۔ جی خواب نا میرے والد صاحب کو آتا ہے، تو ان کا خواب میں ریچھ آتا ہے اور کافی عرصے سے کو آ رہا ہے، تو ان کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں اور بار بار پھر اونچا اونچا جیسے ڈر سے چیخے مارتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دے دیجیے۔ محمد یوسف میرا نام ہے اور ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ میں رات کو خواب دیکھا کرتی ہے، میں نے بہت بڑا سانپ دیکھا ہے۔ پہلے سائل تھے، کہہ رہے جی زوجہ نے خواب دیکھا ایک باغ ہے، اس میں سے انگور اور مالٹے توڑ رہی ہیں، اس کی کیا تھا؟ دونوں پازیٹیو ہیں، نعمت اور اچھی خبر کی علامت ہے۔ اگلے سائل تھے، کہہ رہے جی کسی کو مردہ دیکھنا تعبیر کے اندر اچھا تو نہیں ہے، لیکن یہ موت کی خبر ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کے بارگاہ میں اس کے لیے درازِ عمر بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر کہہ رہے ہیں جی والد صاحب کو خواب میں ریچھ جو ہے وہ نظر آتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں، پھر وہ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ برے شخص کی نقصان پہنچانے والے کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کے معاملات ہیں اس پر بطور خاص نظر رکھیں، ہو سکتا ہے کوئی شخص انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو، تو دعا کریں گے تو انشاءاللہ عافیت رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر تھے یوسف، کہہ رہے تھے کہ جی میں نے خواب میں بہت بڑا سانپ دیکھا ہے، کیا تعبیر ہے اس کی؟ برے شخص کی دلیل ہوتی ہے، دشمن کی۔ عافیت کے لیے دعا کریں اور لوگوں کے ساتھ معاملات پر دھیان بھی دیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔ عبدالعلیم اتاری شرکپور شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ میری بچوں کی امی نے دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں نا چھت کو کسی نے نقصان پہنچایا، سوراخ کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چھت کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ نام ہے ارسلان علی صاحب کا بات ہے۔ میری امی کا خواب ہے، وہ خواب دیکھتی ہے وہ جوتے گم ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 15-20 سال سے یہی خواب آتا ہے کہ جوتے گم ہو گئے، کوئی مہمان آ گیا، اس کو کھانا کھلانا چاہتی ہے تو کھانا کھلا نہیں سکتی یا کم ہو گیا۔ ایک اور کال دی دیجیے۔ اثر بھائی، خواب کے اندر جانور کا دودھ نکالتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے کالر تھے، کہہ رہے جی بچوں کی امی نے خواب دیکھا ہے کہ چھت جو ہے اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، سوراخ ہو جاتا ہے چھت میں، کیا تعبیر؟ چھت کی تعبیر گھر کے بڑے والد سے، سرپرست سے کی جاتی ہے اور اس میں نقصان ہونا، ان کا آزمائش میں مبتلا ہونا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بیمار ہیں تو ان کے علاج کے لیے خیال رکھا جائے۔ کسی اور آزمائش کا اگر وہ شکار ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، صدقہ بھی کریں، مل جل کر ان کے لیے بہتری کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی والدہ کو ایک عرصہ ہو گیا خواب آ رہا ہے کہ وہ جوتے گم ہو جاتے ہیں، کھانا کھلانا چاہتی ہیں تو کھانا کم پڑ جاتا ہے، کھلا نہیں پاتی۔ اتنے لمبے عرصے سے، جیسے انہوں نے کہا 15-20 سال سے یہ خواب آ رہا ہے، تو یہ پھر شیطان کی جانب سے ہے، یہ کوئی ایسی سوچ ہے جو ان کے ذہن پر بہت زیادہ حاوی ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالیں، ورنہ بار بار سوچتے رہیں گے تو آزمائش کا سامنا ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ میسیجز بھی ہیں جی، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ کہہ رہے جی اسد بھائی، بیر کھاتے ہوئے خواب میں خود کو دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بیر کھانا اچھا ہے، نعمت ہے، خوشخبری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح کہہ رہے جی میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ کھجور کے درخت ہیں اور کھجوریں خود بخود اڑ کر میری امی کے پاس آ جاتی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے جی؟ جیسے ابھی ہم نے عرض کیا تھا کہ کھجور کا دیکھنا، کھانا حاصل کرنا نیکی پر قوت ملنے کی دلیل ہے، انہیں نیک کام کرنے کا موقع ملے گا، اور جب اس طرح کی کوئی سچویشن آئے تو اسے ہمیں ضرور گریب کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، یعنی کہ نیکی کا موقع ملے تو اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے اور آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اس نیکی کے کام کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک کی رحمت ہے، اچھا خواب ہے، کوشش کریں گی تو مزید موقع نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے ہیں جی خواب کے اندر
بہت رش نظر آتا ہے، کبھی شادی کا رش ہوتا ہے، کبھی دوستوں کے ساتھ پارٹی جیسا رش ہوتا ہے، زیادہ خواب اسی طرح کے آتے ہیں، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ پارٹی کس طرح کی ہے، گناہوں بھرا منظر ہے تو ظاہر ہے وہ شیطان کی طرف سے، اور برا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور نارملی رش تو دیکھیں ہم شہروں میں تو عموماً رش میں ہی رہتے ہیں، تو کوئی خیال ہو سکتا ہے، کوئی سچویشن ہو سکتی ہے، کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے جی میں نے خواب میں ایک سفید رنگ کا یہاں لکھا ہے لیلا یعنی بکری کا بچہ جو قربانی پر ذبح کرتے ہیں وہ دیکھا ہے، بڑا سا ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی رسی مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اچھا ہوتا ہے بکری کا دیکھنا یا بکرے کا دیکھنا، مبارک ہے، رزق میں وسعت اور برکت کی علامت ہے۔ اگر یہ کسی پریشانی میں ہوں گے رزق کے تعلق سے تو اللہ پاک ان کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے جی پنڈی سے ہیں، خواب دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور اس میں سب چل رہے ہیں، تو میں کہتی ہوں اتنی ٹھنڈ ہو گئی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بارش موسم بھی سرد ہے اور ہو سکتا ہے ان کے علاقے میں بارش کا سلسلہ ہو، تو عمومی حالات سے متعلق معلوم ہوتا ہے، کوئی خاص تعبیر نہیں۔ اچھا جی، اسی طرح کہہ رہے ہیں جی خواب کے اندر مرغیاں دیکھنا اور وہ انڈے دیتی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ نفع کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پازیٹیو ہے، برکت کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے جی میرا نام تنویر ہے، پنجاب سے بات کر رہا ہوں، میری چھوٹی بیٹی کو رات کو یہ خواب آیا ہے کہ ایک نقاب پوش عورت اس کے خواب میں آئی ہے اور اس کو یہ کہہ کر گئی ہے کہ بیٹا ہمیشہ نیک اعمال کرنا، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور ابھی اور بھی اچھی اچھی دعائیں دے کر گئی ہیں، برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اچھی بات ہے، تعبیر تو کوئی خاص نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ ایک پازیٹیو عمل دیکھا ہے، اور نقاب پوش کا لفظ جو ہے وہ عموماً نیگیٹو میننگز میں یوز ہوتا ہے، حالانکہ عورت کا نقاب کرنا پازیٹیو ہوتا ہے۔ صحیح صحیح، پتہ نہیں انہوں نے کس طرح کا منظر دیکھا، بہرحال چونکہ اچھی بات کہی گئی تو ہم اس کو پازیٹیو ہی لیں گے، ہو سکتا ہے انہیں کسی نیک کام کرنے کا موقع نصیب ہو۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اسد بھائی میری والدہ نے خواب میں چھوٹی شہد کی مکھیوں کے 2-3 چھتے دیکھے ہیں، یہ کیا تعبیر ہے؟ بہت اچھا ہے، پازیٹیو ہے، ایمان میں برکت ملنے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی، میرے بھائی کو انتقال ہوئے 16 مہینے ہو گئے ہیں اور میں نے اس کو خواب میں دیکھا ہے، وہ آئے ہیں اور رو رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں، فوت شدہ کو کسی آزمائش میں دیکھنا، غمزدہ دیکھنا، روتے ہوئے دیکھنا، تو ان کے لیے مزید دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اور بالخصوص یہ عرض کروں گا کہ ان کے روزوں کا اور نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں۔ یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ادا کیا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، تو یہ آپ کو نماز کے احکام جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے، نماز کے مسائل پر یہ مشتمل کتاب ہے، تو اس کا چیپٹر ہے قضا نمازوں کا بیان، اس کے اندر اس کی آپ کو وضاحت مل جائے گی، تو یہ ضرور کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، سائل ہے، کہہ رہے جی شہباز بات کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا کہ میرے بڑے بھائی نے سونے کا موبائل دیا ہے، اس کی کیا دیا ہے؟ جی چلے جی، خواب میں دیا ہے، جاگتے ہوئے تو ظاہر ہے یہ آسان نہیں ہوتا، اور سونے کا موبائل ہوتا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ ہے کہ بڑے بھائی نے کوئی گفٹ دیا ہے، ہو سکتا ہے جاگتے ہوئے بھی کچھ مل جائے، صحیح صحیح، پازیٹیو ہے، اچھا خواب ہے۔ اور ایسے بھی بھائیوں سے وہ امید رہتی ہے بڑے بھائی سے، بڑے بھائی سے ایسا ہی کچھ ایسا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح ایک اور میسج کر رہے ہیں بھائی، کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خواب کے اندر دیکھنا کہ گھر والوں کو نقصان ہو رہا ہے، کبھی بھائی کو نقصان ہو رہا ہے، کبھی ماں باپ کو، کبھی کچھ ایسا، کبھی لڑائی ہو رہی ہے، تو کیا فرمائیں گے؟ اکثر تو یہ نا پریشان خیالی ہوتی ہے، انسان کا اپنا ذہن جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے مختلف خبروں کی وجہ سے، حالات و واقعات کی وجہ سے، اس لیے اس طرح کا خواب جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ بہرحال دعا کرے اور کچھ صدقہ کر دے، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے گا، اور زیادہ سوچے نہیں، زیادہ غور نہیں کریں، ورنہ ایک ہی چیز کے بارے میں جب ہم بہت زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہو جاتی ہے ہمیں اسی طرح کے خواب نظر آنے کی۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے ہیں پلیز مجھے یہ بتا دیں، اگر والد خواب میں آ کر کہیں میرے کمرے کا کیا حال کیا ہوا ہے، میری کوئی چیز نہیں مل رہی، اور ایک بیٹی والد صاحب کو پانی لا کر دیتی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وضاحت نہیں ہے، والد صاحب حیات ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، کوئی ایسی ڈیٹیل نہیں ہے، بڑا مبہم سا ہے،
اور عموماً والدین بچوں سے کہتے رہتے ہیں کہ گھر کا ماحول ٹھیک رکھو، تو اب کوئی بھی اس کی سچویشن ہو سکتی ہے، بہرحال کوئی خاص اس کی تعبیر تو نہیں بیان کی جا سکے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک کاشف صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک کمرے میں بند ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے پاس اور میں بہت رو رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بھی وضاحت طلب ہے، ٹھیک ہے۔ کون سے بچے ہیں، کس جگہ پر ہیں، رونے کی کیا وجہ سامنے آ رہی ہے۔ تو بظاہر تو ظاہر ہے کہ پازیٹیو نہیں ہے، ظاہر ہے رونا اور یہ منظر دیکھنا اچھا تو نہیں ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اسلامی بہن ہے، کہہ رہی ہیں فیصل آباد سے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے جو سسر ہیں وہ چارپائی پر ہیں اور وہ زندہ ہیں، لیکن ان کے قریب بیٹھ کر سب رو رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ زندہ ہیں اور چارپائی کے آس پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں، بہت سارے لوگ رو رہے ہیں ان کا۔ ہاں اگین غیر مربوط سا ہے، کوئی خاص تعبیر نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ کہہ رہے ہیں جی خواب کے اندر بار بار خود کو بائک چلاتے ہوئے دیکھنا، یہ کیسا ہے؟ اسلامی بہن کا میسیج ہے یہ۔ فضول ہے، ظاہر ہے ہمارے ہاں عموماً لیڈیز نہیں چلاتی، اب کچھ رواج بڑھتا جا رہا ہے، لیکن بہرحال اب بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو بھائیوں کو، والد صاحب کو یا ویسے ہی دیکھتی ہوں گی تو خواب میں یہ نظر آ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ کچھ کالز بھی ہیں، انہیں مزید شامل کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ میں کبھی کہ ابتباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میری والدہ نے میری مامی کو 2 سال پہلے مطلب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ابھی خواب میں دوبارہ وہ فوت ہوئی ہیں، تو اس کے خواب کی تعبیر سماعت فرمائیں تو جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، سماعت کر لی ہم نے آپ کا خواب، تعبیر آپ سماعت کر لیجئے گا جب بیان ہوگی۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ بارش کا دیکھنا بہت زیادہ، اس کی تعبیر ذرا بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دینا۔ گوشت بانٹنا کیسا ہوتا ہے، کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ پہلے کالر تھے، کہہ رہے تھے کہ جی میری والدہ نے، مامی کو انتقال ہو گیا ان کا، دوبارہ ان کی وفات دیکھی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ فضول ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ ایک واقعہ جو ہو چکا اسی کو اگین دیکھا ہے، تو ایسے خواب کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال تھا، شاید تعبیر تو ہم نے بیان کر دی ہے، اب بارش کا دیکھنا۔ بارش کا دیکھنا تو مبارک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دعا کی قبولیت، خواہش کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے، اچھا ہوتا ہے۔ جبکہ بارش ایسی نہ ہو کہ جو نقصان پہنچانے والی، نارمل بارش جو ہوتی ہے ٹھیک ہے، اس کی تعبیر جو ہے وہ پازیٹیو اور اچھی ہوا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ خواب کے اندر گوشت بانٹتے ہوئے دیکھنا۔ حلال جانور کا اگر بانٹتے ہوئے دیکھا ہے تو نیکی کرنے اور لوگوں کو نفع پہنچانے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مزید کالز ہیں تو وہ بھی چلائیے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کچھ دوست میرے قریب تھے جو دکانیں وہ شفٹ ہو رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد میں دیکھتا ہوں کہ میں بھی کہیں شفٹ ہو گیا ہوں، اور اس دوران میں نے ایک کسٹمر کا سامان اپنے کاندھے پہ رکھا ہوتا ہے، میں دینے جا رہا ہوتا ہوں، اوپر سے بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ بولے مہربانی فرما کے اس کی تعبیر مجھے بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ رکن پاک پتن سے یہ خواب کی تعبیر پوچھنے سے بھئی مسجد میں جب نماز کے لیے جاتے ہیں یہ خواب آیا، بیت سے جوتی جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دے دیجیے۔ میرا نام محمد ادریس ہے، کندیا ضلع میال سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے خواب آیا کہ ایک دفعہ میں ٹرین سے رہ گیا، ٹرین میرے پاس سے نکل گئی ہے۔ دوسرا مجھے خواب آیا کہ میں ٹرین پہ چڑھا ہوا ہوں اور اپنے اسٹیشن پہ اترا ہوں اور بڑا سرسبز و شاداب اسٹیشن ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پہلے کالر تھے، کہہ رہے جی وہ خواب دیکھا ہے کہ وہ پڑوسی دکانوں والے شفٹ ہو رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد یہ بھی شفٹنگ کر رہے ہیں اور کسی کا سامان اٹھا کر جا رہے ہیں، پھر بارش ہو جاتی ہے۔ ہاں، غیر مبہم سا ہے، کیا واقعی ان کی کوئی شفٹنگ کا سلسلہ ہے، نہیں ہے، حالات واقعات کیسے ہیں، تو نیگیٹو بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی خیال ہو ان کے ذہن میں جو ان کو خواب میں نظر آ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلے کہہ رہے ہیں جی پاک پتن سے تھے، مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہوئے دیکھنا اور پھر وہاں پہ چپل چوری ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، یہ مسجد کے باہر سے بھی ہو جاتی ہے، جی جی، اور چونکہ نارملی پبلک پلیس پر آپ لوگ جوتے اتارتے نہیں ہیں، ورنہ آپ کہیں پر بھی اتاریں گے تو یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، ایک معاشرے کا سلگتا ہوا سمجھے کہ ایک ٹاپک ہے کہ لوگ پرواہ نہیں کرتے اور نقصان پہنچاتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، مسجد کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، کہیں پر بھی آپ ذرا چیز رکھ کر جائیں تو صحیح، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک عمومی سی بات ہے، کبھی کبھار یہ واقعہ ہو جاتا ہے، تو وہ خواب کی شکل میں نظر آ گیا، تو اس کا کوئی تعبیر سے تعلق نہیں، چونکہ ہمارے معاشرے میں آس پاس اس طرح کے بدقسمتی سے
واقعات ہوتے رہتے ہیں، سنے بھی ہوتے ہیں، تو بعض اوقات وہی خواب کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں۔ بہرحال آپ کہیں بھی پبلک پلیس پر جوتے ہوں یا کوئی سا بھی سامان ہو، اگر اسے چھوڑ کر جائیں تو اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ضرور اقدام کرنا چاہیے۔ اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی ٹرین ان کی قریب سے گزر جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، اور پھر ٹرین میں بیٹھتے ہیں اور اسٹیشن پر اترتے ہیں تو بڑا سرسبز و شاداب اسٹیشن ہوتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ اچھا ہے، کہیں پہنچنا اور سبزہ دیکھنا یہ دین کے کام میں خوبی کی علامت ہے۔ ٹھیک، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے، بہتری فرمائے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کسی نیک کام کرنے کا موقع ملے تو آپ نے اسے چھوڑنا نہیں ہے، جس طرح خواب میں ٹرین چھوٹ گئی تو آپ نے نیکی کی جو موقع ہے اس کو ترک نہیں کرنا۔ علامتیں ہوتی ہیں اصل میں، ضروری نہیں کہ ٹرین کا مطلب سفر ہی ہو، بعض اوقات اس سے کوئی اور مقصد بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو سبزہ، گرینری کا دیکھنا، پھولوں کا دیکھنا، شادابی کا دیکھنا، یہ نیکی کے کام میں اور دین کے کام میں ترقی کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے جی، کچھ میسیجز ہیں مزید، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ کہہ رہے خود کو بیمار دیکھا ہے اور میں نے خود کو قبر میں خود کو ڈالتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، حافظ آباد سے ہیں، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اگر واقعی یہ بیمار ہیں پھر تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، کیونکہ جو ان کی کیفیت ہے وہ انہوں نے خواب میں دیکھی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کانشیس رہیں، کسی بھی ایسے بد پرہیزی سے، ایسے عمل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جو آپ کے لیے بیماری کا باعث ہو سکتی ہو۔ بقیہ جو اگلا حصہ ہے وہ فضول ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے جی میں نے خواب دیکھا ہے، میری پھپھو ہیں وفات پا گئی ہیں، وہ روڈ پر کھڑی ہیں اور میں انہیں گھر کے لیے آنے کے لیے کہتی ہوں تو وہ آتی نہیں، کہتی ہیں میں ناراض ہوں، برائے کرم پریشان ہوں، تعبیر بتا دیں۔ فوت ہو گئی ہیں؟ جی جی، دعا کر دیں، ایصال ثواب کر دیں۔ تو ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں ناراض ہی ہوں، ظاہر ہے کہ دنیا سے وہ چلی گئی، ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی آپ کے ساتھ ایسا ماجرا ہوا ہو، ایسا خیال ہو جو آپ کے ذہن میں ہو، تو بہرحال جو دنیا سے چلا گیا اب اس کے لیے ہم دعا اور ایصال ثواب، یہی دو چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے جی میری امی کو خواب میں بہت بڑی ندی نظر آئی ہے جس میں پانی ہی پانی ہوتا ہے اور وہ ڈرنے لگ جاتی ہیں، اس کی تعبیر ارشاد فرمانا۔ اگر ندی میں صاف پانی ہے تو پازیٹیو ہے، نعمت ملنے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح کہہ رہے کہ جی میری والدہ نے اپنے میکے میں بہت بڑا سانپ دیکھا ہے جس پر چادریں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کی بہت بڑی دھوم ہوتی ہے اور بڑے پریشان ہیں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ ویسے تو اچھا نہیں ہوتا، اور اب یہ چادریں ڈلی ہوئی ہیں، یہ ایک نئی سچویشن ہے۔ بہرحال دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں اور عافیت کے لیے سوال کریں، ہو سکتا ہے کوئی آزمائش پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے جی اویس بول رہا ہوں کشمیر سے، میری زوجہ نے خواب دیکھا ہے کہ سونا ٹوٹا ہوا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ گولڈ ٹوٹا ہوا دیکھا۔ ٹوٹا ہوا ہے، کس کیفیت میں ٹوٹا ہوا ہے یہ بیان نہیں ہے، البتہ عورت کا خواب میں گولڈ دیکھنا، زیورات دیکھنا، یہ پازیٹیو ہوتا ہے، اچھی خبر ملنے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی، خوابوں کی تعبیر میں میرا سوال ہے کہ کالا سانپ دیکھا ہے جو چھت سے نظر آتا ہے اور پھر گم ہو جاتا ہے، یہ شاذیب ہے ملتان سے۔ سانپ مجموعی طور پر برے شخص کی علامت ہوتی ہے، چھت سے دیکھیں یا زمین پر دیکھیں تو غور کریں کہ آپ کا انٹریکشن، اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی اپنے اخلاق کردار کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بروں کی صحبت آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ برے لوگوں سے، ان کے برے ارادوں سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، بھائی میری نانی فوت ہو گئی ہیں، کتنے سال سے میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ رو رہی ہیں، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ فوت شدہ کا رونا یہ اچھا نہیں ہوتا، ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں، خاص طور پر ایصال ثواب کریں، اور بالخصوص ہر جمعرات کو روحیں جو ہے وہ آتی ہیں گھروں کی طرف، جنہیں ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ خوش ہو کر لوٹتی ہیں، اور جنہیں ایصال ثواب نہیں کیا جاتا تو وہ مغموم ہو کر جاتی ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، ایصال ثواب بھی کریں اپنی نانی جان کے لیے، تاکہ ان کے لیے بہتری کا سامان ہو۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری ٹانگوں سے سانپ لپٹا ہوا ہے، یہ تہجد کا وقت تھا، برائے کرم تعبیر بتا دیجیے۔
برا ہے، اچھا نہیں ہے، اللہ کے بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے جی خواب دیکھا ہے کہ بار بار یہی خواب آتا ہے کہ ایک قبر دیکھتی ہوں اور پھر رونے لگ جاتی ہوں، پھر قبر دیکھتی ہوں، پھر رونے لگ جاتی ہوں، بار بار ایسے خواب آتے ہیں۔ جب میرا بچہ پیدا ہونے والا تھا تو میرا ایک بیٹا ہے، تو اس وقت بھی یہ خواب آتے تھے، پھر رک گئے، ابھی دوبارہ آ رہے ہیں، برائے کرم تعبیر بتا دیں۔ آخرت کی طرف تنبیہ کی جاتی ہے اور غور دلایا جاتا ہے۔ بندہ غور کرے جس نے بھی خواب دیکھا ہے کہ اگر اس کے آخرت کے دینی معاملات میں، فرائض میں، واجبات میں کوئی کمی ہے تو اس کو دور کرے، اور اگر کوئی ایسا عمل ہے جو نہیں کرنا چاہیے، روز زندگی میں شامل ہے، تو بندہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ تو نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ہمیں گویا کہ درس دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات موت دکھا کر، قبر دکھا کر، قبرستان دکھا کر، کوئی اور قیامت کا اس طرح کا منظر دکھا کر، تو مسلمان کو اس طرح کے خواب دیکھ کر پازیٹیو لے کر اپنی زندگی کے معاملات پر غور کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جب اپنی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں، روٹین پر، اور کہیں پر کمی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر بندہ اس کو دور بھی کرتا ہے، اور اگر فکر ہی نہ ہو، غور ہی نہ ہو، تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کی طرف رغبت کرے۔ ٹھیک ہے جی، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ آخری ایک میسیج شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ کہہ رہے جی اسد بھائی، پہاڑ کو خواب کے اندر چلتے ہوئے دیکھنا جو ہماری طرف آ رہا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ کسی صاحب منصب شخص کے ساتھ معاملہ درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے انہیں کسی بڑے افسر سے، بڑے شخص سے، کسی پرسنالٹی سے کوئی معاملہ درپیش ہو۔ چلے جی، اللہ پاک آج کا سلسلہ ہمارا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دارائن کی سعادت بخشے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی